لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو زبان سے لفظ ادا کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، جو عملی طور پہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہوا میں اڑ جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ آپ کا اور میرا مکمل ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بات نہیں، یا میرا فعل نہیں، یا میرا عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ کے دل کے اندر وسواس پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی مالک جانتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جو آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں، بعض اوقات انسان بری چیزیں بھی سوچتا ہے کہ میں ایسے کروں گا، یہ کام کروں گا، اس طرح سے کروں گا، جب تک یہ کر نہیں لیتا وہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ مالک کی مہربانی ہے۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ زور سے بولیں۔ ایسا کوئی بات آنے والی ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں جیسے تمہیں بر میں لگا دیا گیا۔ اللہ کے بندوں، قرآن سے محبت کا اظہار کرو۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ ایک دفعہ اور بولیں، پیار سے آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لکھنے والے موجود، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے ایسے لکھا تھا، ایسے لکھیا تھا۔ اس لیے زبان سے جب آپ ادا کرنا چاہتے ہیں سوچ لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ اچھا بولو، کسی کے بارے میں اچھائی آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اعلیٰ ہو۔ اس لیے تو امام بخاری نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قول ہے یا عمل ہے اس کا وزن ہوگا اور یہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ رب کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کا وزن زیادہ ہوا عمل وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ زور سے جب رب کا یہ فیصلہ ہے عمل اچھا کرو گے وزن اس کا زیادہ ہوگا، آپ کے عمل اچھے نہیں ہوں گے برائی ہوگی۔ یاد رکھنا، یہاں نہیں سوچتا وہاں جا کر کے کہے گا اے کاش میں نے نہ کیا ہوتا۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا، غور کر ذرا، اپنے ہاتھ سے تکلیف دینے والا آج نہیں سمجھتا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ
کہ مجھے بھی جواب دینا ہے۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے، صحیح بخاری کے علاوہ الادب المفرد کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ام سلمہ کی روایت لائے۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی خادمہ کو آواز دی، وہ نہیں آئی، آپ نے دوبارہ آواز دی، پھر نہیں آئی، تیسری مرتبہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی میں جا کر کے دیکھتی ہوں اس تک آواز بھی جا رہی ہے کہ نہیں۔ جب یہ وہاں پہنچی آپ نے آواز دی تو آواز تو آ رہی تھی، لیکن یہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی، بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتلایا کہ آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن یہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی علیہ السلام اٹھے، غصہ آ گیا، آپ اس کے قریب گئے، جا کے یوں مارنے لگے تو اپنا ہاتھ روک لیا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا لولا العود لاوجعتک بهذا السواک، اگر مجھے اللہ کو جواب نہ دینا ہوتا، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہو کر کے اس کا جواب نہ دینا ہوتا، میں تجھے مسواک کے ساتھ تیری پٹائی کرتا، لیکن مجھے بھی یہ معاملہ اللہ کے سامنے جا کر کے اس معاملے کا جواب دینا ہے، اس لیے ذرا غور کرنا، دنیا میں اپنے معاملات نپٹا لینا، دنیا کے اندر اپنے عمل کی حفاظت کر لینا، کبھی کسی کو زبان سے تکلیف نہ دینا، ہاتھ سے تکلیف نہ دینا، کسی کا مال کھا کے حق کھا کے، بڑے ہیں رعایا کو حق اگر کھاتے ہیں رعایا کا خیال نہیں کرتے، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا، شام کے سفر سے واپس آئے جا رہے تھے، ایک بوڑھی اماں راستے میں مل جاتی ہے، سلام اس کو کیا، وعلیکم السلام کے بعد حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی تجھے پتا عمر کہاں سے آیا؟ کہنے لگی مجھے تو پتا نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جزاہ اللہ خیرن، عمر کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، عمر تو شام کے علاقے سے واپس آیا ہے۔ بوڑھی اماں نے سنا تو کیا کہتی ہے اللہ جزاہ اللہ، اللہ ان کو جزا ہی نہ دے۔ اماں نے اپنے حساب سے کہا کہ اماں جزا تو جی بات جو ذہن میں آئی وہ کہہ دے کہ عمر کو اللہ جزائے خیر نہ دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے اور میں اماں جی بات کیا؟ کہا جاتا شام میں ہے، مدینے کے اندر میں رہتی ہوں، میرا خیال ہی نہیں ہے تو میں کیسے ان کے لیے دعا کروں؟ پر میں اماں جی آپ کس طرح راضی ہو جائیں گی عمر سے، میں آپ کی صلح کراتا ہوں، میں آپ کی صلح کراتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے 20 درہم پہ اپنی راضی ہو، کہا 20 درہم مجھے دے دیں میں ان سے صلح کر لوں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں دربان والے کے پاس، مال بھی لیا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ابو عبیدہ بن جراح، تینوں کٹھے ہو کر کے جب جانے لگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان اٹھایا، انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے، فرمایا یہ بات نہیں ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اس کے بعد فرمایا میں ہی لے کر کے چلوں گا۔ جب اس کے پاس چلے گئے اماں نے عمر کو بھی آتے ہوئے دیکھا لیکن پتہ نہیں یہی عمر ہے۔ جب سامان رکھا اماں کے سامنے وہ مکاتبہ کرنے لگے، اماں جی اپنا حق چھوڑ دیجئے، آگے سے کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں کاش تو عمر کی جگہ پہ امیر المومنین ہوتا، تو ہی عمر ہوتا وہ نہ ہوتا۔ جب اتنی بات کی مکاتبہ ہو گیا اماں کو پتہ نہیں یہ بولتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے آگے سے فرمایا امیر المومنین معاملہ حل ہو چکا ہے۔ جب امیر
امی گھبرا گئی، کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی عمر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں یہ معاملہ کیا؟ فرمایا دنیا میں حل کرنا چاہتا ہوں، رب کے سامنے اس کا جواب نہیں دے